بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے جو سچا واقعہ لے کر آئے ہیں اس کا موضوع ہے حق گوئی کا صلہ۔ اس واقعے کو امام احمد ابن کثیر بیان کرتے ہیں اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ مصر کے اندر ابن طالون کی حکومت تھی اور وہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا اور ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ہر طرف ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، لوگ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے، لیکن کسی کے اندر اتنی جرأت موجود نہیں تھی کہ وہ ان کے سامنے پیش ہوتے اور اس بات کا مطالبہ کرتے کہ ہمیں ہمارے ملک کے اندر امن فراہم کیا جائے، کیونکہ اگر کوئی ایسا کرتا تو وہ ظالم بادشاہ اس کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کرتا۔ اب یہ سلسلہ چلتا جا رہا تھا، کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہو رہی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ علماء حق جو ہوتے ہیں، جو حق پر ہوتے ہیں اور جن کے اندر دین کی لگن سچی ہوتی ہے، وہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں گھبراتے۔ اسی طرح ایک عالم دین تھے شیخ ابو الحسن۔ شیخ ابو الحسن جو تھے وہ ایک بہت بڑے عالم زاہد انسان تھے اور وہ حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف ظلم و ستم بڑھ رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا، وہ بادشاہ کے سامنے گئے اور ابن طالون کے سامنے ساری حقیقت رکھی کہ آپ اس طرح ظلم کر رہے ہیں، جبکہ اس بات کی گنجائش نہیں ہے، آپ کے ساتھ یہ ہوگا، آپ اللہ کے حضور پیش ہونا، اور یہ سب کچھ انہوں نے یاد کروایا۔ اب چونکہ ابن طالون جو تھا وہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ کوئی اس کے سامنے بولتا، چنانچہ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شیخ ابو الحسن کو گرفتار کر لیا جائے، اور اس کے بعد اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ کچھ دنوں کے بعد ان کو بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا جائے۔ پہلے حکم کی تکمیل ہوئی اور ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد ایک شیر کو کئی دن تک بھوکا رکھا گیا تاکہ ان کے سامنے شیخ ابو الحسن کو ڈالا جا سکے۔ کافی دن بھوکا رکھنے کے بعد ایک دن گراؤنڈ کے اندر، ایک کھلے میدان کے اندر پہلے ایک بھوکے شیر کو لایا گیا اور اس کے بعد ابو الحسن کو بھی وہاں پہ پیش کیا گیا۔ ان کے ہاتھ جو تھے وہ ان پہ ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی۔ اب دیکھنے والے جو تھے وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں سے وہ کچھ ان کے شاگرد بھی تھے اور کچھ ان کے چاہنے والے بھی تھے۔ ان کی چیخیں نکل گئیں کہ شیر تو اب ان کو نہیں چھوڑے گا اور ان کو کھا جائے گا، لیکن سب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ شیر آگے بڑھا اور اس نے پہلے ان کے پاؤں کو سونگھا اور ان کو سونگھنے کے بعد وہ پیچھے ہو کر احترام سے جا کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور ان کے منہ سے یہ نعرے بلند ہوئے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ابن طالون جو تھا، جو ظالم و جابر بادشاہ تھا، اس کو بھی بہت زیادہ شرمندگی ہوئی اور اس نے پھر ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ تو قرآن پاک کے اندر اس بات کی دلیل اس طرح سے موجود ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سے ظالم لوگوں کو بچا لیتے ہیں، ان سے ان کو حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے اور ناشکری کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انہیں بھی بچا لیا، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ حق گوئی کرنے والے اور اللہ پہ بھروسہ کرنے والے جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔